میرے حلیوں کو دیکھ کر وہ شاید سمجھ چکے تھے کہ ان دنوں مجھ پر کیا قیامت گزری ہے اور وہ سب کچھ برداشت نہ کر سکے۔ انہیں شاید دورہ پڑا، وہ پلنگ پر کسی بے جان گڈے کی طرح گر پڑے۔ میں نے رونا چلانا شروع کر دیا۔ امی مجھے تسلیاں دیتی رہیں۔ واصل بھائی بھاگ کر ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا۔ ڈاکٹر نے آ کر ابو کو انجیکشن دیا تو آہستہ آہستہ ابو ہوش میں آئے۔ میں بھی جان چکی تھی کہ میرا حلیہ دیکھ کر ان کی یہ حالت ہوئی ہے۔ میں نظروں کے سامنے سے ہٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا دل پھٹ رہا تھا۔ میں نے اپنی امی کو روداد سنا کر رو پڑی۔ امی جانتی تھی کہ میں بے قصور ہوں، لیکن دل تھا کہ بے چین تھا۔ سکون غارت ہو چکا تھا، کسی پل چین نہیں تھا، پڑھائی جاری رکھنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ دنیا سے دل اس قدر اچاٹ ہو گیا کہ جینے سے دل بھر گیا تھا۔ میرے اغوا ہونے کے بعد لوگوں نے کیا کیا باتیں بنائیں مجھے خبر نہیں تھی، لیکن واپسی پر بہت سی باتیں میرے کانوں میں پڑتی رہیں۔ محلے والوں کو لگتا تھا کہ میں کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہوں، حالانکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ میرا کردار داغدار ہو چکا تھا۔ میرے من پر بڑے گہرے دھبے پڑے تھے، انہیں مٹانا میرے بس میں نہ تھا۔ سب سے بڑھ کر میرے والدین کی عزت خاک میں مل گئی تھی۔ میرا بھائی اپنے ہم عمر لڑکوں کے طعنے سنتا اور کبھی سار اٹھا کر چلنے کے قابل نہ رہا تھا۔ ابو بھی بیمار پڑ گئے۔ ابو نے دکان پر جانا بند کیا تو میرا چھوٹا بھائی جو 8ویں میں پڑھتا تھا پڑھائی چھوڑ کر ایک ہوٹل میں ملازمت کرنے لگا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ ابو اس قابل نہیں رہے تھے کہ کہیں ملازمت کرتے۔ بہرحال گھر کے اخراجات کی خاطر زندگی کی گاڑی کو تو دھکیلنا تھا۔ میں بچپن سے ہی اپنی پھپھو ذات سے منسوب تھی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے پھپھو نے اس رشتے کو ختم کر دیا۔ ایک لٹی ہوئی لڑکی کو اپنی بہو بنانے سے انکار کر دیا۔ میں اس دکھ کو بھی سہ گئی۔ ابو کو بہت دکھ ہوا۔ انہیں اپنی بہنوئی سے یہ توقع نہیں تھی کہ ان کا خیال تھا کہ شاید وہ بھی مجھے بے قصور تصور کریں گے، لیکن یہ تو ابو کی بھول تھی کہ امی ابو نے بس مجھے قبول کیا تھا کیونکہ میں ان کا خون تھی۔ دوسروں کو کیا پڑی تھی کہ میری لٹی ہوئی جسامت کو سہارا دیے۔ ایسا کرنے سے شاید ان کی پگڑی بھی جھک جاتی۔ وقت گزرتا گیا۔ بھائی دن رات کی چکی میں پس کر بھی کتنا کما پاتا کہ اس سے پیٹ کی آگ کو سرد کیا جاتا۔ پیٹ میں کھانے کو مل جاتا تو ڈھانپنے کو کپڑا نہ نصیب ہوتا۔ ہر ماہ کوئی کپڑا خریدا جاتا تو ابو کے علاج کے لیے پیسے کہاں سے بھرتے۔ ہم اس گرداب میں بڑی بری طرح پھنس گئے۔ گھر کے سامنے ایک پرچون کی دکان تھی۔ اگر ابو کے علاج میں خرچ زیادہ آ جاتا تو سودا سلف اس دکان سے ادھار لے آتے۔ پیسے مانگنے پر ادھار چکا لیتے اور بقایا میں درج کرتے کرتے ہم اس دکان کے مقروض ہو گئے۔ بالآخر دکاندار نے پیسوں کا تقاضا کرنا شروع کر دیا، جبکہ اس قرض کی ادائیگی ہمارے بس سے باہر تھی۔ ایک روز اس نے امی سے کہہ دیا کہ آپ کی بیٹی کا کردار داغدار ہو چکا ہے، اب اس سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ پھر بھی میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امی ابو اور کیا چاہیے تھا، انہوں نے اس کے ساتھ میرا نکاح پڑھوا دیا۔ میں بھلا کس منہ سے اس شادی سے انکار کر سکتی تھی؟ انکار کرتی تو ماں باپ کو بھی دکھ سہنا پڑتا۔ حارث کا کہنا تھا کہ صرف اس کی والدہ جو کسی گاؤں میں رہائش پذیر ہیں، اس کے علاوہ اس کے متعلق کسی کو کچھ معلوم نہ تھا کہ ہمارے ہاں کوئی پہچان نہ تھی۔ کچھ عرصہ میں حارث کے پاس رہی۔ اس نے خواہش کا اظہار کر دیا کہ وہ یہ دکان ختم کر کے اپنے گاؤں اپنی ماں کے پاس جانا چاہتا ہے۔ میں کیا کہہ سکتی تھی؟ تو وہ قانونی اور شرعی طور پر میرا شوہر تھا۔ حارث نے وہ دکان بیچ دی۔ میں خاموش رہی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا ضرور دے گا۔ اس سے زیادہ کی مجھے تمنا بھی نہیں تھی۔ ایک روز وہ مجھے واصل امی ابو سے ملوانے لے کر گیا۔ انہیں روتے بلکتے چھوڑ کر میں حارث کے ہمراہ روانہ ہو گئی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ یہ سب کچھ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کر رہا ہے۔ اسٹیشن پر ہی ایک شخص حارث سے ملا۔ مجھے اس نے بتایا کہ یہ میرے رشتہ دار بھائی لگتے ہیں۔ چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد امی حارث کو اپنے گھر لے گئیں۔
وہ آدمی حارث کو اپنے گھر لے جانے کی ضد کرنے لگا۔ حارث نے مجھے دکھانے کو 1-2 بار انکار کیا، لیکن پھر اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گیا۔ میں نے پروگرام کی اس تبدیلی پر استفسار کیا تو حارث نے مجھے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ بھائی بڑے عرصے بعد ملا ہے، اتنی محبت سے گھر چلنے کی دعوت دے رہا ہے، میں کیسے منع کر دوں؟ خیر اس کا کہاں ماننا پڑا۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ رکشے میں جا بیٹھی۔ رکشہ مختلف سڑکوں سے گزرتا ہوا ایک آبادی پر پہنچ کر ایک دروازے کے سامنے رکا۔ اس نے مختلف سامان، ایک صندوق بستر کمبل پر مشتمل تھا، رکشے میں سے اتارا، مجھے ساتھ لیے گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں سامان بے ترتیبی سے بکھرا پڑا تھا۔ گھر کی حالت دیکھ کر اندازہ لگانے میں مشکل نہیں ہوئی کہ گھر میں کوئی عورت نہیں ہے، بلکہ یہ شخص اکیلا ہی رہتا ہے۔ وہ آدمی ہمارے پاس بیٹھا کچھ دیر باتیں کرتا رہا، پھر ہمیں غسل وغیرہ کرنے کا کہہ کر خود کچھ کھانے پینے کا سامان لینے باہر چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو ہم تینوں نے کھانا کھایا۔ پھر اس نے بستر لگایا اور کہا تم لوگ آرام کرو، مجھے رات کو ڈیوٹی پر جانا ہے۔ اگلی صبح میں نے ہاتھ منہ دھو کر ناشتہ کیا، پھر وہ شخص اور حارث باہر چلے گئے۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹے بعد وہ واپس لوٹے تو مجھے تیار ہونے کو کہا، بتایا کہ حارث کی چچی کے گھر جانا ہے۔ میں تیار ہو کر ان کے ہمراہ چل پڑی۔ باہر سے ٹیکسی لی اور ٹیکسی طویل راستہ طے کرتے ہوئے ایک دروازے پر جا رکی۔ وہاں زیادہ تر مکانات پرانے طرز کے تھے اور تقریباً سبھی 2-2 3-3 منزلہ تھے۔ ہم تینوں ایک کمرے میں پہنچے۔ سامنے ہی ایک موٹی عورت نظر آئی جو دوپٹے سے بے نیاز تھی۔ خاتون کو میں نے ادب سے سلام کیا۔ اس نے نہایت ہی ادب سے مجھے گلے لگاتے ہوئے میری پیشانی پر پیار کیا اور اپنے آپ کو حارث کی چچی ظاہر کرتے ہوئے مجھے برقع اتار کر آرام سے بیٹھنے کی تلقین کی۔ میں اس خاتون کا پیار دیکھ کر خوش ہوئی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ چاہت دکھاوے کی ہے۔ تھوڑی دیر بعد حارث نے مجھے کہا کہ بھائی کے دوسرے رشتہ داروں سے ملنے جا رہا ہے، فاصلہ بہت زیادہ ہے، اس لیے مجھے ساتھ نہیں لے جا سکتا، کوشش کرے گا کہ شام تک واپس آ جائے، نہ آ سکا تو صبح تک لازمی آ جائے گا۔ میں اس کی تسلیوں سے مطمئن ہو کر خاتون کے پاس رہنے کے لیے رضامند ہو گئی۔ دوسرے دن تک انتظار کرتے کرتے رات کی سیاہی نے اپنی آمد کا اعلان کر دیا تو میں نے عورت سے حارث کی واپسی کے متعلق پوچھا۔ عورت کا جواب سن کر میں حیران رہ گئی۔ میرا مزاجی خدا اس عورت کے ہاتھ فروخت کر کے ہمیں روح پوش ہو چکا تھا۔ دوسری عورتوں کے مزاج خدا کیسے ہیں، مجھے ان سے کیا غرض؟ میں تو اپنے خاوند کے متعلق جانتی ہوں کہ وہ ذلیل انسان چند پیسوں کی خاطر مجھے فروخت کر کے جا چکا تھا۔ میرے دل سے بددعا نکلی کہ وہ پیسے جو اس نے میرے عوض حاصل کیے ہیں اس کی بیماری کی نظر ہو اور باقی اس کے کفن پر، سوائے بددعا کہ میں اس کے لیے کر بھی کیا سکتی تھی۔ پھر مجھے مارا پیٹا گیا تاکہ میں ان کے لیے دولت کما سکوں۔ انسانیت کی دھجیاں بکھیر دی گئیں۔ میں ایک بار پھر مجبور ہو گئی تھی، لیکن میری مالکن کا کاروباری انداز مختلف، اس کے جاننے والے اونچی سوسائٹیز سے تعلق رکھتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، میں اس دلدل میں پھنستی گئی، لیکن میرا ضمیر مردہ نہ ہوا۔ میں نے کئی بار وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر مجھے بھاگنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ اس جرم میں میں 2 بار گرفتار بھی ہوئی تھی۔ آج میں تیسری بار آپ کے روبرو بیٹھی ہوئی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ کل کا سورج اس خوشخبری کے ساتھ طلوع ہوگا کہ میں آزاد ہوں۔ میں آپ سے التجا کرتی ہوں، خدا کے لیے مجھے ان کے ساتھ نہ جانے دیں۔ میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ ان کا اثر و رسوخ اپنے قدموں تلے رون ڈالے، اپنی ذہانت کے بلبوتے پر مجھے اتنی لمبی سزا سنوائیں کہ میری رہائی کے بعد وہ لوگ مجھے فراموش کر دیں اور میں ایک شریفانہ زندگی گزار سکوں، کسی کی ملازمت کر لوں جس سے پیٹ بھر کر کھا سکوں۔
زندگی کے دن خداوند کریم سے معافی مانگتے مانگتے گزار دوں۔ مسلمان ہونے کے ناطے میرا ایمان ہے کہ اگر سچے دل سے توبہ کروں تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، خواہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ میری زندگی تو برباد ہو گئی، میری آخرت تباہ ہونے سے بچا لیں۔ ایسا نہ ہو کہ میں اس گندگی میں دم توڑ دوں۔ میرا جنازہ ایک ایسے محلے سے اٹھے کہ کوئی شریک یا متقی انسان میرا جنازے میں شریک نہ ہو، شریف یا متقی انسان میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ اس نے اپنی آبیتی ختم کی تو اس کے آخری الفاظ مجھے آنسوؤں میں ڈبو کر رہ گئے۔ اس کی آبیتی سن کر میری بھی اس سے ہمدردی ہو گئی۔ انسانیت کا تقاضا یہی تھا کہ اس کی مدد کی جائے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس کی مدد کروں گا، بشرط یہ کہ وہ ایسا خیال کبھی دل میں نہ لائے۔ مجھے یقین سا ہو گیا تھا کہ اس نے جو سب کیا مجبوری کے لیے کیا، لیکن پھر بھی اس سے وعدہ لینا میں نے ضروری سمجھا۔ نہ جانے خیال بھی آیا کہ مجھے کیا پڑی ہے، خواہ اس جھنجٹ میں پڑوں، اپنے کام سے کام رکھوں، اسے کل عدالت میں پیش کر دیا جائے گا، کیا فیصلہ ہوگا وہ اس لڑکی کا نصیب۔ مگر پھر دل کیا کسی گوشے سے آہ بھری کہ تم اس لڑکی سے مدد کرنے کا وعدہ کر چکے ہو۔ اس کہانی کے اگلے پارٹ کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔